میری محترم خوبصورت سی بہنوں، اشراق صرف چند منٹ کی ایک ایسی نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اسے سن کر دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ عورت اشراق کی نماز کیسے پڑھے۔ آج ہم شروع سے لے کر آخر تک ہر وہ بات آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہر ایک مسلمان عورت کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر اشراق کی نماز ہے کیا چیز۔ اشراق کی نماز دراصل ایک نفلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ادا کی جاتی ہے۔ جب سورج اچھی طرح بلند ہو جائے اور طلوع کا ممنوع وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، اس کا قرب پانے اور اپنی دن کی ابتدا عبادت کے ساتھ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس نماز کی ترغیب دی اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور عورت اپنے گھر میں نماز فجر ادا کرے، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، پھر 2 رکعات نماز ادا کرے تو اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا مکمل حج و عمرہ، مکمل حج و عمرہ، مکمل حج و عمرہ، یعنی اجر کی عظمت کو واضح فرمایا۔ البتہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ ثواب اجر کے اعتبار سے ہے، اس سے فرض حج یا عمرہ ساقط یعنی ادا نہیں ہوتا۔ اگرچہ خواتین کے لیے جماعت کی شرط نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی خاتون فجر کی نماز گھر میں وقت پر ادا کرے، پھر جائے نماز پر ہی ذکر کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز ادا کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس عظیم اور اجر کی امید رکھ سکتی ہے۔ اب ایک ایسا سوال جس میں بہت سی بہنیں الجھن کا شکار رہتی ہیں، آخر اشراق اور چاشت کی نماز میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں؟ میری محترم بہنوں، اس بات کو آج اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ آئندہ کبھی کوئی پریشانی باقی نہ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اشراق اور چاشت دونوں نفلی نمازیں ہیں اور بہت سے علماء کے نزدیک دونوں ایک ہی نماز کی مختلف اوقات ہیں، یعنی جب سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ بلند ہو جائے تو اس وقت ادا کی جانے والی نماز کو اشراق کہا جاتا ہے، اور جب سورج مزید بلند ہو جائے، دھوپ تیز ہو جائے اور دوپہر سے پہلے کا وقت ہو تو اسی نماز کو چاشت یا ضحیٰ کی نماز کہا جاتا ہے۔ گویا عبادت ایک ہی ہے لیکن وقت کے لحاظ سے نام بدل جاتا ہے، اسی لیے ان دونوں کو لے کر آپس میں بحث کرنے یا ایک دوسرے کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اب آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ اشراق کی نماز کا صحیح وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں یاد رکھیے، سورج نکلتے ہی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ یہ ممنوع وقت ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جاتی۔
جب سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 یا 20 منٹ گزر جائے اور سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک وقت ہے جب آپ یہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ اگر اشراق کی نیت سے پڑھ رہی ہیں تو سورج بلند ہونے کے فوراً بعد یعنی فجر کے تقریباً 20 منٹ بعد ادا کر لیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ آخر ایک عورت اشراق کی نماز کیسے پڑھے؟ یاد رکھیے، اسلام نے عورت کے لیے عبادت کو بہت آسان بنایا ہے۔ اشراق کی نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو عام نفلی نماز کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی الگ طریقے یا خاص انداز کی ضرورت نہیں۔ اگر اب آپ باوضو ہیں، لباس پاک ہے اور وقت شروع ہو چکا ہے تو قبلہ رخ کھڑی ہو جائیے۔ دل میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اشراق کی نماز ادا کر رہی ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی جو سورت آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، پھر رکوع کریں اور سجدہ کریں اور باقی تمام ارکان عام نماز کی طرح مکمل کریں۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے ادا کریں اور تشہد یعنی التحیات، درود ابراہیمی اور مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اشراق کی کم از کم 2 رکعت ادا کرنا مسنون ہے اور اگر کوئی 4 رکعت ادا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز اور بہترین ہے۔ شریعت نے اس نماز کے لیے کوئی خاص صورت مقرر نہیں کی۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، چاہے سورہ اخلاص ہو، سورہ عصر ہو، سورہ کوثر ہو، سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ میری محترم بہنوں، اب آخر میں کچھ ایسی اہم باتیں اور عام غلط فہمیاں ہیں جنہیں جاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہماری عبادت ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ سب سے پہلی غلطی ممنوع وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ بعض بہنیں سورج نکلتے ہی جائے نماز پڑھ کھڑی ہو جاتی ہیں، حالانکہ سورج نکلنے کے فوراً بعد کا وقت ممنوع اور منع ہے۔ کم از کم 15 سے 20 منٹ کا انتظار لازمی کریں۔ دوسری غلطی وسوسوں کا شکار ہونا ہے۔ شیطان اکثر دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ وضو دوبارہ کرو، نیت صحیح نہیں ہوئی، یا فلاں سورت پڑھو ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ دین آسان ہے، ان وسوسوں پر دھیان نہ دیں اور پورے اعتماد سے نماز پڑھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اشراق کے بعد کوئی خاص دعا شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ آپ نماز کے بعد آپ اپنے الفاظ میں اپنے لیے، بچے اور شوہر، والدین اور امت مسلمہ کے لیے جو چاہیں دعا مانگ سکتی ہیں۔ چوتھی بات، چونکہ یہ نفلی نماز ہے اس لیے اگر کسی دن وقت نکل جائے یا گھر کے کاموں کی وجہ سے آپ نہ پڑھ سکیں تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ میری عزیز پیاری سی بہنوں، ذرا سوچئے، دنیا کے کام تو ہر روز ہوتے ہی رہیں گے اور دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، حسن بھی، جوانی بھی، مال بھی اور اولاد بھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہوا ایک سجدہ کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنے بچوں کے جاگنے یا گھر کے کام شروع ہونے سے پہلے چند لمحے، چند منٹ اپنے رب کے لیے نکال لیتی ہیں۔
یہی چند لمحے قیامت کے دن ان کے لیے نور بن جائیں گے، اور کیا معلوم یہی 2 رکعتیں ہمارے گھروں میں برکت کا، پریشانیوں کے خاتمے کا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے آج ہی عہد کریں، پکا ارادہ کریں کہ ہم اس مبارک نماز کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مستند اور آسان اسلامی معلومات ہر روز آپ تک پہنچتی رہے، تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے گھر والوں اور تمام امت مسلمہ کی بہنوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو دبا دیجیے، اور آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک پاک نام جیسے یا رحمان یا رحیم یا مالک ضرور لکھیں، اور آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کے کلمات لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم